اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندش کا توڑ، یعنی جو سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے نا مومنین کی طرف سے کہ میرے رزق کے بارے میں بندش ہے، شادی کے بارے میں بندش ہے، یا جاب کے بارے میں، ہر طرف سے جو ہے وہ بندش ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل نے دیا ہے نا، اس عقیدے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنی مرضی کا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ عقیدہ تمہاری مرضی کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، 90% 95% لوگ جو ہے وہ اسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے اور کرتے کچھ نہیں ہیں۔ یعنی جو اہل بیت نے بتایا نا طریقے، ان کے مطابق تو عمل نہیں کرتے، اور ہر معاملے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری بندش ہوئی ہے۔ حالانکہ بندش جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں، انسان جب بیماری کے متعلق سوچتا ہی رہتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ بیماری ہو جائے گا۔ اب ایک انسان جو ہے وہ ہر وقت بیکار بیٹھا رہتا ہے تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ انسان کو مصروف رہنا چاہیے، اور مصروفیت جو ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں، اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ ناکام وہی ہوتا ہے بندہ کہ جو ناکامی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آپ نے اس سوچنے کا آلہ بند کر دینا ہے، بلکہ ہمیشہ کامیابی کے متعلق سوچنا ہے، صحت کے متعلق سوچنا ہے، تو پھر دیکھنا کہ ہر قسم کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے۔ آپ 3-4 کام کریں، دیکھنا کہ آپ کے نزدیک تو دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں آ سکتی۔ کیا ہے؟ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، تسبیح کا ذکر کریں، استغفار کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اگر ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 دن روزے رکھ لیں۔ پھر دیکھنا کہ آپ کی صحت بھی بن رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے۔ ساری زندگی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ باوضو ہے، نہ خمس ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ دنیا کا کوئی عبادت کا جو اللہ کی ذات نے تمہارے اوپر چیزیں واجب کی ہیں، واجبات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے، بندش۔ اور جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ تو اس کا مال ہوتا ہے، اس نے تو آپ کا مال ہی لینا ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا کہ عامل کے پاس شخص گیا تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا ہو جائے گا، مجھے 25,000 روپے دے دو۔ اب اس نے اس کو 25,000 دے دیے۔ اب دیکھیں، اس کا بیٹا ہو نہ ہو، اس کا تو بیٹا ہو گیا، اس کو تو 25,000 روپیہ جو ہے وہ مل گیا۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ جو مال مانگ رہا ہے نا، وہ آپ کی طرح محتاج ہے۔ لہٰذا ایسے ڈاکو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جاہلوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہو نا، تو ماہر اور نیک عبادت گزار عالم سے مشورہ کریں، تو وہ آپ کو بہترین مشورہ بھی دے گا۔